لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبن۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے۔ میرے تو قبل جماعت دے جید علماء کرام نے تساں احباب کو قرآن و حدیث دے مطابق واضح و نصیحت فرمائی ہے۔ فضیلت الشیخ برادر مکرم حضرت مولانا قاری عبدالاحد محمدی صاحب حافظہ اللہ، خطیب ہرد العزیز برادر عزیز حضرت مولانا قاری سعید احمد مبارک پوری صاحب حافظہ اللہ اور دیگر علماء، دعا ہے اللہ تعالی اسارے پیارے بھائی عبدالرزاق صاحب دے صاحبزادیں دی این خوشی کو تا حیات قائم دائم رکھے۔ اللہ انہاں دی زندگی انہاں دے گھریں اور انہاں دی زندگی دی جڑی یہ نویں شروعات ہوندی پئی ہے، ان دے اندر اللہ سونا برکت پاوے۔ میں مبارکباد پیش کرنا، انتہائی خوشی محسوس کرنا کہ شادی دے موقع تے پرفتن دور ہے دینی پروگرام دا انعقاد کرنا اور دینی پروگرام کو ترتیب دینا یقیناً اے اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دی نشانی ہے، اے دین داری دی نشانی ہے۔ اللہ اساں سارے کو ایویں کرن دی توفیق بخشے۔ شادی دے موقع تے شیطان کو راضی کرن کے اللہ بچاوے، رسمیں کہیں، رواجیں کہیں، شیطانی ہتھ کنڈیاں کہیں، شرارتی کمیں کہیں اللہ محفوظ رکھے، چونکہ شادی اور نکاح اسلام دا حکم ہے اور این حکم کو اساکوں اللہ اسلامی تعلیمات دے مطابق حکم گزارن دی توفیق بخشے۔ اساڈے انہیں نوجوان بھراویں دے نکاح اچ، شادی اچ، گھر اچ، انہاں دی زندگی اچ اللہ سونا برکت پاوے۔ آج دی یہ بزم محفل جو کہ ایک ولیمے دے موقع تے شادی اور تقریب دے موقع دے اوتے اے پروگرام ترتیب دیتا گئے، اللہ سونا اے اپنی بارگاہ اچ قبول کرے اور نجات دا ذریعہ بناوے۔ قرآن مجید دی آیت کریمہ دا ایک حصہ تھوڑے سامنے پڑھے میں، اس حصے دا ترجمہ کرن کے پہلے چند گزارشات تساں احباب سنو۔
ہر بندہ مسائل دا شکار ہے، پریشانیاں دا شکار ہے، خاص کر آج دے دور وچ تورے سامنے ان حالات و واقعات ملکی، سارے اپنے گھریلو، سارے اپنے تعلقات، سارے لین دین، ان دی وجہ یہ ہے کہ اساں اللہ تبارک و تعالیٰ تے بھروسہ، اللہ تے توکل اور اللہ نال جذبت ہوئے یا کوئی مسئلہ ہوئے، اللہ ایسے لوگوں کو آدھے اے دسو الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ وکیل دے اعتبار نال، کارساز دے اعتبار نال کیا اللہ کافی نہیں؟ اللہ قرآن مجید اچ بے مقام تے فرمے دے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا، وکیل جڑے ہونن، وکیل ساری طرفوں وکالت کرنا لے دین دی تعلیموں دے واسطے جڑے بندے چ توحید ہوئے، اور توحید دے نال نال امام کائنات دی سنت دا پیار بھی ضروری ہے، نبی کریم علیہ السلام دی سنت دی پیروی بھی ضروری ہے۔ اگر توحید جناب نبی کریم دی سنت تے عمل نہیں، ول توحید بھی مشکوک ہے، عمل جیڑا بھی ہوئے امام کائنات دی سنت دے مطابق ہوئے، ورنہ اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ توحید بھی ضروری، سنت دی پیروی بھی ضروری ہے، تے تیجے نمبر دے اوتے رزق حلال بھی ضروری ہے، کھاون پیون جڑا ہے وہ حرام دا نہ ہوئے، حلال رزق بھی ضروری ہے۔ یہ باتاں تو ویسے مجموعی طور تے یہ تے ہر بندے کو سوچنا چاہیے جان، لیکن جیڑی بات میں کرنا پیا مجموعی طور تے وہ یہ ہے، ایسے کم عقیدہ توحید دے بعد، سنت دی پیروی دے بعد، رزق حلال دے بعد، ایسے کم اگر اساں کروں جنہیں کمے دے بدلے چ اللہ سونا ساکو اپنی ضمانت گھن گنے، اللہ سونا ساڈا وکیل بن وجے، اللہ سونا ساڈا کارساز بن وجے، اللہ سونا اپنی عام شام گھن گنے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ سودا مہنگا کہ نہیں کہ اساں کوئی ایسا کام کروں جیڑے کام دے بدلے اللہ آکے بھئی ہون تساں میری ضمانت چاہ گئے ہو، اللہ سونا آکے بھئی ہون تساں میری عام شام چاہ گئے ہو، یہ کہ جڑی بڑی بات ہے۔ اگر بندہ این انداز دی کوئی بات کرے تے اللہ تبارک و تعالی کو اپنی ضمانت گھن دے، اور اللہ تبارک و تعالی ان دے سارے مسائل آسان کرنے دے۔ تھوڑا جہاں غور فرمے سو، پہلے نمبر تے اے سمجھو جو ضمانت ہے کیا، ضمانت دا مطلب ہے جیڑے بندے دی ضمانت اللہ اپنے ذمہ گھن سی، جے تک وہ جیندہ راسی ان دی ہر طرح دی اللہ حفاظت کرے سی، اے ضمانت ہے، اللہ ان دی ہر طرح دی حفاظت کرے سی، اللہ دے میرے ذمہ آ گئی، یہ ضمانت میری ہے، میں حفاظت کرے سا، یعنی روزی روٹی لوڑ ہے میں دے سا، صحت دی ضرورت ہے میں دے سا، تیرا بچاؤ کرنے میں کرے سا، تیری حفاظت کرنی ہے میں کرے سا۔ اور اللہ دی ضمانت دا مطلب ہے کہ بندہ جو ہی مر رہے فوت تھی وے، فوت تھی ون دے بعد اللہ فوراً بندے کو اپنی جنت دا داخلہ نصیب کر دے، یہ ضمانت اللہ دی۔ تو آپ کو یہ جی ضمانت چاہی دی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ یہ جی ضمانت کہ جیتے ہی بندہ جیندہ راوے اللہ تبارک و تعالی پوری زندگی بندے دی حفاظت کرے نہ راوے، اور جڑے ویلے مر رہے تے اللہ تعالیٰ کو سیدھا جنت چڑھے وے۔ لیکن وہ کام کیڑے نبی کریم علیہ السلام نے وہ کام دسائن، حدیث دے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تے حدیث صحیح ہے تے مسند احمد چھے، مسند احمد اندر اے جڑا حدیث نمبر 22,093، اور اے حدیث ابن خزیمہ چھے، ابن خزیمہ حدیث نمبر 1495، اے حدیث ابن حبان چھے، ابن حبان حدیث نمبر 372، تے حدیث کیڑی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمائیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے بندہ اگر زندگی اچ کو جیو جائے کم چا کرے جڑے کمے دے بدلے چ اللہ اپنی آپ ضمانت اپنے ذمہ چا گھن دے، اللہ دیں بندے دی ضمانت میرے ذمہ آ گئی، یعنی دی حفاظت میرے ذمہ آ گئی، اندہ دکھ دور کرنا میرے ذمہ آ گئی،
دیا، اندی بھوک دور کرنا میرے ذمہ آ گئی۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جڑا اللہ دی ضمانت چاہ ونجے، اللہ دی حفاظت چاہ ونجے، اللہ دی عام شام چاہ ونجے، اور مرن دے بعد اللہ بندے کو جنت نصیب کر لے وے۔ پہلا بندہ کیڑا ہے؟ پہلا کام کیڑا ہے؟ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے من جاہد فی سبیل اللہ کان ضامنا علی اللہ۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے رستے فی سبیل اللہ جہاد کرے، تلوار چاوے، تیر چلاوے، لڑائی کرے، کافریں کو پھڑکاوے، میدان جہاد چوترے، اپنا مال بھی خرچ کرے تے اپنی جان بھی ہتھیلی تے رکھ کے میدان چوترے، جیڑا اللہ دا جھنڈا بلند کرن دی خاطر اللہ دے رستے جہاد کرے، اے جڑا مجاہد ہے کان ضامنا علی اللہ، اے ساری زندگی اللہ دی حفاظت چوندے۔ دیکھو میرے ذرا بس میں ہگیا حدیث پوری کر کے بات ختم کرے سنوال توڑے واسطے انشاءاللہ کھانا ہے۔ بس مبارک محفل ہی مقصد آبی اسائیں خوشی شریک ہوں تے نال ایک چھوٹا جی ہم انجھے موقع تے لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوندی، تساں سارے زیادہ سارے کنے علم رکھ دے ہو، ہر شے دا پتہ ہے، لیکن مقصد یہ ہوندے ثواب دی ایک مجلس بنوے سی متا اللہ نیت دیکھ کے راضی تھی پوے، یہ جڑا کٹ ہے اللہ متا بخشش دا ذریعہ بنا دے۔ پہلا بندہ جڑا اللہ دی حفاظت چاہنا چاہندے، اللہ دی عام شام چاہنا چاہندے، اللہ دی ضمانت چاہنا چاہندے، اگر وہ چاہندے کہ اللہ پاک میری حفاظت کرے، اگر وہ چاہندے اللہ پاک میں کو کافی تھی پوے، اگر وہ چاہندے مرن دے بعد اللہ میں کو جنت دے وے، وہ کو کیا کرنا چاہیے؟ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، میدان مقتل ہوئے، اسلامی حکومت ہوئے، وہ جہاد دا حکم جاری کرے، وال بندہ مجاہدین دی تربیت ٹریننگ دے بعد شامل ہوئے، حکمران دی اجازت نہ ولا بن کے لڑے، لڑائی کرے، یا غازی بن کے آوے یا شہید ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اے او بندہ ہے جڑا اللہ پاک دی ضمانت اور حفاظت چاہے، اللہ دی ضمانت، اللہ دی حفاظت۔ ویسے اگر جہاد دا لغوی معنی لکھیجئے کوشش کرنا، جہد کرنا، جد و جہد کرنا، جہاد دا معنی یعنی اپنے آپ نال کوشش کرنا، اپنی آنکھ کو شریعت دے تابع کرن دی کوشش کرنا جہاد ہے، اپنے کنے کو شریعت دے تابع کرن دی کوشش کرنا جہاد ہے، اپنی زبان کو دین دے تابع کرن دی کوشش کرنا جہاد ہے، اپنے من کو مارنا اللہ دے دین دے تابع کرنا اے بھی جہاد ہے۔ نبی علیہ السلام دے سامنے ایک بندہ ہی میں درکدا ہویا وینا پیا، صحابہ کرام نے عرض کی تھی کاش اے جہاد فی سبیل اللہ واسطے درکدا وینا ہویا تو کتنی وڈی بات آئی۔ نبی علیہ السلام فرمایا اگر اے بندہ اپنے بالیں بچیں دے روزی کماون دی خاطر بھجدا ویندے وال بھی سمجھو جہاد فی سبیل اللہ چ وینا پیا۔ حلال روزی کماونا بھی آج دے دور ہے جڑی گرمی دی شدت ہے، عام بندہ پکھے دے کو نہیں بہ سکدا تے کڑک دے دوپہر وچ مزدوری کر کے بچے دا پیٹ پالنا اے کوئی گھاٹ جہاد ہے؟ اے بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا جہاد فی سبیل اللہ کرے اللہ دے رستے چکئی حوالے نال بھی جہاد کرے، جیڑی محنت کرے، جیڑی بھی محنت کرے، اللہ دے پاک نبی فرمائے اے ایسا بندہ ہے جنہ سامن اللہ کریم ہے کانا سامن علی اللہ، اندی اللہ حفاظت کرے سی، یعنی اللہ دے دین دی خاطر زندگی پیا گزریں دے، اپنی مرضی نہیں پیا کریں گا، اپنے عقل دے گھوڑے نہیں پیا دوڑیں گا، اپنے الو سدھے نہیں پیا کریں گا، اپنی آنکھ کان زبان تابع کی تھی وزے اللہ دے دین دی خاطر تلوار کٹ کے میدان اچ کیا وزے تاکہ اللہ دے دین دا پرچم بلند راوے۔ امام کائنات نے فرمائے پہلا بندہ جڑا عقیدہ توحید بھی رکھدا ہوئے، سنت دی پیروی بھی کرنا ہوئے، روزی بھی حلال کھندا ہوئے تے عبادات چی پورا ہوئے، اخلاقیات دا مسئلہ جڑے ویلے آئے، امام کائنات نے فرمائے جڑا بندہ اللہ دے رستے جہاد ودا کرنا ہوئے فرمایا کانا ضامن علی اللہ، این جہاد کرنا لے گوڑا سڑے ہو جیتے جیندہ راسی دی اللہ آپ حفاظت کرنا راسی۔ دیکھو میرے ذرا یہ پہلا بندہ ہی ہے، میں بندے سندا والا تھوڑے اگر ساکوں جہاد فی سبیل اللہ واسطے
سرحدیں دے اوتے اسلام دشمن لوگوں دے مقابلے لڑن واسطے سارے حکمران ساکو سڈ مارن، کیا خیال ہے بھی لڑن تے تیار ہو سو؟ کیونکہ ضامن اللہ ہے اساں انشاءاللہ صحابہ کرام بھی لڑ دے ہیں جہاد فی سبیل اللہ جڑا کرے وہ کہنے ذمے میاں اونچا جواب رہو بولو کہنے ذمے مختصر ذرا اگلے بندے دی بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ومن غدا الی المسجد اوراہا کان ضامنا علی اللہ۔ امام کائنات نے فرمائے جیڑا میری امت دا بندہ اللہ دے گھر تے مسجد والے پاسے زیادہ چل کے ویندا ہوئے، زیادہ مسجد میں نہ ہوئے، فجر ٹائم مسجد میں نہ پائے، ظہر ٹائم مسجد میں نہ پائے، عصر ٹائم مسجد میں نہ پائے، مغرب ٹائم مسجد میں نہ پائے، عشاء ٹائم مسجد میں نہ پائے، جمعے دے ٹائم مسجد میں نہ پائے، اگے پیچھے اضافی اشراق دا ٹائم ہے مسجد میں نہ پائے، تلاوت قرآن دا ذوق ہوئے مسجد میں نہ پائے۔ امام کائنات نے فرمایا جیڑا بندہ شکل دا کالا ہے یا گورا ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، آلہ ہے یا ادنا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، جیڑا جیڑا مسجد دو چل کے بھی نہ ہوئے کانا ضامنا علی اللہ، ایک کو دس دے ہو کہ این دی حفاظت بھی اللہ پاک دے ذمہ۔ سوکھے کام میں نہ اوکھے نہیں، نہ ہینگ لگ دی ہے نہ پھٹکڑی، نہ پیسہ لگ دے نہ ہی زور لگ دے۔ بزرگا اگر چاہ نہیں آج دے پر فتن دور ہے اللہ دی ضمانت تک نصیب تھی وے تے یہ کم کر چاہ، اگر چاہ نہیں اللہ تیری تا حیات حفاظت کرے تے یہ کم کر چاہ۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے جیڑا مسجد والے پاسے چل کے ونجے وہ کہیں دی حفاظت ہے، بولو یار کہیں دی جیڑا بندہ مسجد چل کے ونجے وہ اللہ دی حفاظت ہے، اللہ دی ضمانت ہے۔ کوشش کی تھی کر مسجد والے پاسے گیا گھر تے اللہ دے گھر نال پیار کیتا گھر۔ امام کائنات نے فرمائے قیامت والے سورج دی تپش بہت زیادہ ہو سی، کچھ ایو جے خوش نصیب ہو سن جنہیں کو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے سی، انہاں وچوں ایک بندہ ایو جیاں بھی ہو سی ورجل قلبہ معلق بالمساجد، ایو جیاں بندہ بھی ہو سی جڑا اللہ دے مسیتیں دے نال اپنا دل لائی رہ گیا ہو سی، اللہ دے گھر نال پیار کرندا رہ گیا ہو سی، اللہ پاک کو اپنے عرش دی چھاں نصیب کر دے سی۔ اللہ دے عرش دی چھائیں میں نہ ہو سی جی میں تمبو دی چھائیں، اللہ دے عرش دی چھائیں میں نہ ہو سی جی میں ایسی حال دی چھائیں، اللہ دے عرش دی چھائیں میں نہ ہو سی جی میں تیرے مرے مکانے دی چھائیں، اللہ دے عرش دی چھائیں میں نہ ہو سی جی میں ون دی چھائیں۔ اللہ پاک آپ بھی آلہ ہے تے اللہ دے عرش دی چھاں بھی آلہ ہے تے اللہ دے عرش دی چھاں ٹھنڈی ہونی ہے تے اللہ اکو نصیب کرے سی جڑا مسجد نال پیار کرے سی۔ آج دے دور تیری میری مہنگائی دا علاج مسجد چو لبنے، آج دے دور تیرے میرے بے قرار ہون دا حل مسجد چو لبنے، آج دے فتنے والے دور تے کو میں کو توحید دا عقیدہ مسجد چو لبنے، آج دے دور سنتی پیروی والا عقیدہ تے کو مسجد چو لبنے، آج دے دور تے کو سکون والی زندگی اللہ دے گھر مسجد چو لبنی ہے۔ امام کائنات نے فرمائے جیڑا بندہ مسجد دو چل کے ونجے، مسجد دو ٹور کے ونجے فَهُوَ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ، انجے بندے کو آکھ دیو جیڑا مسجد دو اندہ ویندہ راوے اللہ پاک دی ضمانت چاہویں دے، اللہ دی حفاظت چاہویں دے، جے تین جیندہ راسی اللہ اپنی حفاظت کی تھی راسی تے جڑے ویلے مروے سی اللہ مرن دے بعد جنت نصیب کر دے سی۔ جہاد کرن والا بندہ اللہ دی حفاظت ہے، مسجد تو آمن ونجن والا بندہ اللہ دی حفاظت ہے۔ گئے کرو مسجد دو سکون مل سے وے سکون۔ نبی کریم علیہ السلام جناب نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی اج بیٹھے ہوئے ہیں تے آپ درس بیٹھے دینے ہیں، ایک چھوٹا جیاں بچہ آ کے سنن لگ گئے،
بیا بیمار تھے بچا گئے ول تریجا بیمار تھے بچا گئے ترائے دین دے بعد بال وت نظر نہیں آیا امام کائنات نے صحابہ کے پوچھے کوئی ہے یہ جہاں بندہ جڑا بال کو جان دا ہوئے جی اسیں جان دے ہیں آپ نے فرمایا پتہ کراؤ پتہ کرا کے آیا گئے اطلاع دیتی گئی ہے جو بچے دی طبیعت زیادہ خراب ہے امام کائنات نے فرمایا جلو میرے نال جو لگے میں ہوں دے بیمار پرسی کرنا چاہنا اللہ دے نبی نیوے جو لگ سکتے آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے اللہ دے نبی او صحابی دا بال نہیں او مسلمانہ دا بال نہیں او یہودین دا بال ہے تو آنا یہودین دے دروازے دے ونجنو اے عجیب نظر آسی اللہ دے نبی نہ ونجو آپ نے فرمایا میں اپنی مرضی نال نہیں پیا وینا جیڑا بچہ اللہ دے گھر اللہ دی مسجد چل کے اندر آئے گئے اللہ پاک نے میں کو وحی دے ذریعے فرمایا میرا محبوب جیڑا ساڑی مسجد چل کے آئے ان دے گھر تو اپنے رحمت تلے پیر ٹور کے ونج جلو میں کو گھر دکھاؤ امام کائنات گئے دروازے کو دستک دی تھی اندر گئے تھے بچہ بستر دے ہوتے لیٹا ہوئے ہے تے نبی کریم کو دیکھ کے دے اللہ دے نبی دل وڈا کرے نا جو اساں تھوڑی دربار جا کے تھوڑی عدالت جا کے تھوڑا آواز سنو لیکن طبیعت ساتھ نہ دینی آئی امام کائنات نے نبض چیک کی تھی آپ کی معلومات آپ نال بائے گئے ڈٹھے نے بچے دے آخری لمحات آپ نے فرمایا بیٹا ہی میں کر قل لا الہ الا اللہ اے پترا لا الہ الا اللہ دا نعرہ مار اللہ تیرے اتے رحمت کرنے سی بچہ اپنے ابے دو دیکھن لگ گئے ابا اپنے بال دے اشارے سمجھ گئے تے آدھے اے پترا میڈے کے اشارے چی اجازت کیوں پیا منگنی ساری زندگی میں تے کو ابا ہوون دے ناتے بھی اتنا پیار نہیں دیتا جڑا تے کو لازیچ رحمت للعالمین نے پیار آکے دیتے دیر نہ لا اتے ابل قاسم امام کائنات دی پیروی چا کر اے بچے دے آخری لمحات اپنی زبان تو کلمہ پڑھ دے جو ہی کلمہ مک دے روح پرواز کروینی ہے میرے نبی سی اپنے ہتھے نال غسل دیتے آپ نے ہتھے نال کفن پوائے آپ نے جنازہ پڑھائے آپ نے اپنے ہتھے نال قبر چوتارے اللہ دے جڑا مسیت چل کے آوے اساں دی حفاظت کرنے ہیں مرد ٹائم کو کلمہ بھی نصیب کرنے ہیں تے مرن دے بعد اساں کو جنت دا وارث بھی بنا دیں پہلا بندہ جڑا اللہ دے رستے جہاد کرے وہ کہندی حفاظت ہے بولو بھائی سارے بولو تے دوجا بندہ جڑا مسجد چل کے آوے آواز کرو مسجد روزی روٹی لبدے مسیحی چو برکت لبدی ہے مسیحی چو رحمت لبدی ہے مسیحی چو خزانے لبدن مسجد چو اللہ دی قسم ہے کاروبار چمکدن مسجد چو تو آپ کو نہیں پتا اللہ دی رحمت لبدی ہے جنت لبدی ہے حوض کوثر لبدے امام کائنات دی شفاعت لبدی ہے اللہ دے گھرے وچوں اللہ دی مسجد وچوں بازار آباد کرن دے بجائے ہوٹل آباد کرن دے بجائے وساکھا آباد کرن دے بجائے کاش آج دے پور فتن دور اساں اللہ دیاں مسجد آباد کرواں تے اللہ ساری سارے دی حفاظت اپنے ذمے چ گھندیا اللہ سارے مسئلے حل کر دے ویا بات لمبی نہ تھی ونجے پہلی بات جڑا اللہ دے رستے جہاد کرے اوندا ضامن کون ہے بولو سارے ہاں ٹھار پوسی کون ہے اللہ ہے اور جیڑا مسجد آوے ونجے اوندا ضامن کون ہے پیار کر مسجد نال تریجا بندہ کیڑا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے وَمَنْ دَخَلَ عَلَىٰ إِمَامٍ يُعَزِّزُهُ جیڑا بندہ اپنے مسجد دے امام دی یا جیڑا بندہ اپنے گھر دے امام دی یا جیڑا بندہ اپنے علاقے دے امام دی یا جیڑا بندہ اپنے صوبے دے امام دی یا جیڑا بندہ اپنے ملک دے امام دی امام دا معنی ہے حکمران امام دا معنی ہے پیشوا
امام دا مانا ہے وڈیرا، امام دا مانا ہے سرپرست۔ امام کائنات نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے امام کو سامنے دیکھے یا اپنے سربراہ کو دیکھے یا اپنے حکمران کو دیکھے، یعززہ ہو، اپنے امام دی عزت کرنا ودا ہوئے، اپنے امام دی عزت کرنا ودا ہوئے، اپنے سربراہ دی عزت کرنا ودا ہوئے تے اپنے حکمران دی عزت کرنا ودا ہوئے۔ ایکو بھی دس دے ہو کانا زامنن علی اللہ، وے پیشوا دی عزت کرنا لیا، وے امام دی عزت کرنا لیا، وے اپنے گھر دے وڈیرے دی عزت کرنا لیا، وے اپنے حکمران دی عزت کرنا لیا۔ کیا یاد کرے سے کانا زامنن علی اللہ، تیری بھی زندگی بھر حفاظت اللہ پاک دے ذمہ۔ سارے چیزیں مصیبت ہے نا، اسا کہیں کوئی امام برداشت نہیں کر سکتا۔ میں گھر دا چودھری ہوں، میں چاہنا میری عزت تھی وے، اگر میرے مقابلے کوئی بیا چودھری بن گیا تو میں ہوں جان لتاں چھکے ساں، میں خود اپنے واسطے چاہنا میری عزت ہوئے، بے دیاں لتاں چھکے ساں۔ نون لیگ دی حکومت آوے تے باقی تنظیمہ لتاں چھکیں دیئے، باقی تنظیمیں آلے آمن تے نون لیگ آلے لتاں چھکیں دا۔ کوئی تنظیم کہیں تنظیم دی حکومت کو گوارا نہیں کرنی، جنہی وجہ تو ملک جڑا ہے ایک قرضے دا شکار ہے، آپس دی کھاپت دا شکار ہے، منن سارے بھئی اے اقتدار انہیں دا ہے، بھامیں سلیکشن ہے تو بھامیں الیکشن ہے، والوی من منجن سارے چپ چا کرن دا کھیر کھیر تھی پوسی پانی پانی، ورنہ این تا جڑی حکومت ہوئے وہ آدمیاں ساکو دا موقع ہی نہیں نیتا گیا، ساکو موقع دیتا بنے آتا، اسادے خلاف احتجاج تے ریلیاں کی جنگل نہیں کرنا چاہیے دا۔ شریعت یادی ہے حبشی کالے شکل دا بندہ بھی تو آدھے اتے حکمران مسلط کیتا بنے، تو سا نہ بھی چاہندے ہو وہ وال بھی ان دی عزت کرو، اللہ تو کو امن بھی دے سی، اللہ تو دی حفاظت بھی کرے سی۔ جیڑا بھی ہے ٹھیک ہے میاں، کیا ضرورت ہے ایک دوجے دے خلاف؟ مسجد چی اگر میری جگہ داری چل دی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر میرے مقابلے جگہ داری کہیں بے دی ہے میں کدیں برداشت نہیں کرے گا۔ اے ایسی ایک زوال ہے، ایسا زوال ہے جڑا سادے تواری زندگی ہے چی میں خون علی کر دوڑ دا ودے جنہی وجہ تو امن کہنی۔ میں توارے خلاف ہاں تو سا میرے خلاف ہو، میں توارا اقتدار نہیں چاہنا تو سا میرا نہیں بے چاہن دے، میں تو آکو برا دا تو سا میں کو برا دے ہو۔ این نہیں ہوندہ، بڑے بڑے ملکینیاں ریاستیں دے نظام دیکھو جنہ جہنی واری آئیے باقی ساری دنیا نے تسلیم کیتے، تسلیم کرنے چی امانے۔ اگر کوئی ملک تسلیم نہ کرے، عزت نہ کرے اپنے حکمرانہ دی، اللہ وال اون ملک چی میں فتنے پیدا کر دیں، جھیڑے جھگڑے بد امنی مہنگائی عذاب فساد۔ ایو حال سارے گھر دا ہے، جڑا گھر دا وڈیرا فیصلہ کرے نوجوانے کو مننا چاہیے، او بھامیں بیٹی ہے بھامیں بیٹا، یا تے کو وڈیرا نہ بناؤ گھر دا وڈیرا بنائے وے انہاں دی بات تسلیم کرنے چاہیے مانے۔ اگر کوئی نوجوان وڈیرے دی گھر دے امام دی بات نہ منے نتیجہ کیا نکل سی؟ خودکشی کر باسی، داڑھی والی گولی کھا باسی۔ لڑکی دا نتیجہ کیا نکل سی؟ او کہیں غیر دے کٹھے آشنا دے کٹھے نکل وے سی، پیو ماں دی عزت خراب کرے سی، گھارے چفرا تفری پائے وے سی۔ اے فلسفہ ہے جیڑا توڑے اتے ہے نا، جیڑا توڑے اتے ہے، جیڑا توڑا امام ہے، جیڑا توڑا امیر ہے، جیڑا توڑا صدر ہے، جیڑا توڑا انچارج ہے، بوندی عزت کرے سو اللہ دے والے کام چنگا پہ کرنے ہو۔ میرا وعدہ ہے توڑے نال جیڑا اپنے امام تے راہ پر دی عزت کرنا ہوئے کانا زامنن علی اللہ، اے بندہ بھی اللہ دی ضمانت ہے۔ چار بھراؤ تو سا ایک وڈا ہے، وڈے بھرا دی قدر کرو، تو آدھے علاقے دا کوئی چیئرمین ہو سی احترام کرو ہوں دا، تو آدھے علاقے دا کوئی ایم پی ہو سی قدر کرو ہوں دی، اللہ اندے بدلے اشتوا کو اپنی حفاظت گن سی۔ اگر کوئی ایم ہے ہوں دی قدر کرو، جیڑا بھی توڑا کوئی حکمران ہے انچارج مسجد امام ہے ہوں دی قدر کرو، عزت کرو۔ جیڑا مقتدی امام دی عزت کرے سی یعززہ، فرمایا کانا ضامنن علی اللہ، ایکو آخرے ہو تیری ضمانت اللہ دے ذمہ، تیری حفاظت اللہ دے ذمہ۔ پہلا بندہ کیڑا ہے جیڑا جہاد فی سبیل اللہ کرے، اون دا ضامن کون ہے؟
سارے پچھلے بھراوی اندہ سامن کون ہے بھائیو؟ ہاں ٹھار پوسی درہ میں کو کچھ تسلی تھی ویسی میرے بزرگ بھرا میں کو سمجھ اندی پئی ہے. جیڑا جہاد فی سبیل اللہ کرے کون سامن ہے؟ جیڑا مسجد چل کے آوے اندہ کون سامن ہے؟ ہاں جی ذرا سارے تے تیجے نمبر تے جیڑا بندہ اپنے امام دی عزت کرے. بولو سب تو زیادہ میرے خیال ہے ذلیل امام ہوندے، سب تو زیادہ کوجھا امام ہے، سب تو زیادہ ہوٹنگ امام دی، سب تو زیادہ تبصرہ امام تھے. امام پیشوا دا نا ہے، امام حکمران دا نا ہے، امام چودھری دا نا ہے، امام نواب دا نا ہے. پچھو ہمیں کروڑا پتی کیوں نہیں کھڑا؟ امام دا اپنا گھر بھی ذاتی کیوں نہیں توڑے؟ کروڑا پتی کو تعلیم دیتی میں نہیں پئی ہے. این بغیر ملکیت دے گھر والے دے امام دی عزت کر. وہ کروڑا پتیا تیری حفاظت میں اللہ کرے سا، تیری ضمانت میرے ذمہ آ گئی، لیکن شرط ہے اپنے امام دا احترام کر. کیا کر؟ احترام کر. نبی کریم علیہ السلام نے چوتھا بندہ گیڑا رسا ہے امام کائنات. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے، آپ نے فرمائے ومن جلس فی بیتی لم یغتب انسانا کان ضامنا علی اللہ. امام کائنات نے فرمائے جیڑا بندہ کہیں بندے دے گھر چ داخل تھے یا جیڑا بندہ اپنے گھر چ داخل تھے، وہ جتنی دیر اپنے گھر چ بیٹھا رہ گئے 4 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے اپنی بیوی نال، اپنے بیٹے نال، اپنی اماں نال، اپنے گھر دے افراد نال جتنی دیر اپنے گھر چ بیٹھا رہ گئے یا جتنا بھی مجلس لائی ہے، فرمایا لم یغتب لم یغتب لم یغتب لم یغتب انسان. جیڑی دیر بیٹھا رہ گئے کہیں ایک انسان دی بھی این ذرہ برابر غیبت نہیں کی تھی. 4 گھنٹے بیٹھا رہ گئے 8 گھنٹے بیٹھا رہ گئے، اے اپنے دشمنی دی بھی غیبت نہیں سکی تھی. امام کائنات نے فرمائے جیڑا بندہ کہیں انسان دی غیبت نہ کرے، ہوٹل دی کچاری ہے تے تاں بھی غیبت نہیں سکی تھی، سفر پہ نہ کریں دے تاں بھی غیبت نہیں سکی تھی، گھر وچ بیٹھا ہوئے تاں بھی غیبت نہیں سکی تھی. امام کائنات نے فرمائے جیڑا بندہ کہیں انسان دی غیبت نہ کرے کان ضامنا علی اللہ، ایکو آخر ہوئے تا حیات اللہ دی ضمانت حفاظت جا گئے. غیبت کرنا اللہ دی ضمانت چ نہیں ہوندا، غیبت کرنا اللہ دی حفاظت چ بولے نہیں بھئی یار بولو تے اساں غیبت کرنے یا نہیں سے کرن؟ جے تی غیبت نہ کروں سارا ٹکر ہضم نہیں تھی نا. بازار بھریے پن، منجے بھریے پن، گھٹڑے بھریے پن، سارا نہیں بیٹھے ہیں، ایو ہی دھندا ہے. قرآن آدھے جیڑا کہیں دی غیبت کرے او ایویں سمجھو سکے مردے بھرا دا گوشت کھندا بیٹھے، باویں پھٹے لگا بیٹھے، باویں منجے تے بیٹھے، کچاری اچ بیٹھے، بیٹھک وساخ تے بیٹھے، گھر اچ بیٹھے، کیا کرنا بیٹھے؟ سکے بھرا دا مردہ گوشت. صحابہ کرام نے عرض کی تھی اللہ دے نبی اگر کہیں انسان اچ عیب ہوئے او کنڈ پیچھو ڈسوں پاتا بنی عیب بھلا بھی غیبت ہے. آپ نے فرمایا یہ تا غیبت ہے. اگر عیب تساں ذکر کرو تو اون دے وچ نہ ہوئے یہ تے بہتان تھیا. عیب او ہوئے بھلا کنڈ پیچھو ذکر کرو ہی کو تا غیبت آدن، اے غیبت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا کہیں انسان دی غیبت کے بچہ ہویا ہے نا، جیڑا کہیں انسان دی غیبت کے. امام بخاری رحمہ اللہ دی میں سیرت پڑھدا بیٹھا ہوں، انہاں دی بات میرے ذہن وچ آ گئی ہے. فرمیندن قیامت والے دن نا امام صاحب لکھے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جلے میں کو اپنے سامنے کھڑا کرے سی، میں ایک سام پروردگارا توحید اچ کریں اللہ کہنا کیتا سے ساری زندگی سامنے، لیکن میں امام بخاری میں قسم چاہ کے آدھا میرا پروف میرے رجسٹر میری زندگی تھوڑے سامنے، زندگی دے کہیں لحظے چ امام بخاری نے کہیں انسان دی غیبت نہ کی تھی. غیبت نہیں کرنی. یہ جڑی غیبت ہے یہ فتنے پیدا کریں دی ہے، جھگڑے پیدا کرویں دی ہے. یہ جڑی غیبت ہے رب کو ناراض کریں دی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کہیں دی غیبت نہ کرے ایندہ ضامن بھی کون ہے میاں؟ بولو کون ہے؟ میرے دیکھو میں 4 انگلیاں کھڑیاں کی تھی کھڑا. نمبر 1 جڑا جہاد کرے او اوندا ضامن کون ہے؟
نمبر 2 جڑا مسجد تو ٹر کے آوے مسجد نال یاری لاوے اوندا سامن کون ہے؟ بولے نہیں وے تے نمبر 3 جیڑا بندہ کہیں امام دی عزت کرے اوندا سامن کون ہے؟ تے نمبر 4 جیڑا بندہ کہیں دی غیبت کے بچے غیبت نہ کرے ایندا سامن کون ہے؟ بولو کون ہے؟ بھائیو ساکو اگر اللہ دی ضمانت چاہی دی ہے نا ول ساکو چاہی دا ہے اساں لوگیں نال پیار کروں، غیبت کے بچوں چغلی کے بچوں مسجد نال پیار کروں ہیں، امام نال پیار کروں، اپنے راہ پر رہنما نال پیار کروں۔ اے مختصر جی حدیث ہے جن دے وچ ایک خلاصہ بیان کیتا گیا اللہ دے میں تھوڑی ضمانت چاہنا میں تھوڑی حفاظت کرے سا اگر تساں ایک کام چا کیتے الیس اللہ بکافن عبدا اللہ دے میں تو کو کافیاں لیکن شرط اے کام کرو چا میں اللہ تھوڑی حفاظت بھی کرے سا کافی بھی ہو سا شافی بھی ہو سا اللہ تو دعا عمل دی توفیق بخشے۔ بھائی عبدالرزاق صاحب اور انہوں نے نال جہیں محنت کی تھی محترم ریاض صاحب اور محترم خواجہ اقبال صاحب اور دیگر اللہ سارے دیے بزم تا محنت قبول فرماوے، مولانا عبداللہ صاحب مولانا سعید مبارک پوری صاحب اور دیگر مولانا عبدالحمید صاحب قاری الیاس صاحب باقی احباب جڑے دور تو قریب تو تشریف گن آئے اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ سارے دو نوجوان بھرا جڑے آج دے بزم دے گھوٹن دلہن اللہ انہاں دی زندگی اس گھر وچ مال رزق وچ برکت عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔